حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کے بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ کیا بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی مصیبت نہ ہو۔ اس کے واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب اور شریعت کی رعایت ہوگی تو ایک دوسرے کو تنگی نہ ہوگی وہاں پر، کیونکہ بہت سے لوگ ہو جاتے، سبھی آدمی اس طریقے سے رہیں گے تو ایک دوسرے کو مصیبت نہیں پڑے گی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی، تو حج انشاءاللہ مقبول ہوگا الحمدللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ترغیب ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کے بدلے جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور نیکی والے حج کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا، کھانا کھلانا لوگوں کو اور کثرت سے سلام کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرش کے دن سے جید بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یعنی جتنی کثیرہ متعدد کو اور عرفہ کے دن اخلاصی ہوتی ہے اتنی کثیرہ تعداد کسی اور دین کی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانو دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فقر کے طور فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ بندے کو پیدا کرتے وقت فرشتوں نے بالکل ناراضی اختیار کر دی، آج میرا بندہ میرا حکم کو مانا، حج کے لیے گھر دار چھوڑ کر پیسہ خرچہ کر کے بیت اللہ شریف کو آ گیا، سب کے ساتھ مل ملاپ سے رہتا ہے، دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت پہنچی ہے تو اس کے پر صبر کرتا ہے، یہ دوسرے کو اذیت نہیں پہنچا دیتا۔ اس طریقے سے سبھی آدمی رہیں گے تو ایک دوسرے کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی اور آرام کے ساتھ حج مبارک ادا کر کے اپنے گھروں کو اللہ کی مغفرت پاتے ہوئے پہنچیں گے۔ جب آنے کے بعد میں جس طریقے سے حج کر کے آ گیا 40 دن، جس طریقے سے ماں کا پیٹ میں بچہ 40 دن کا اس میں بدلاؤ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے تم حج میں 40 دن رہ گئے تو تمہارے میں بدلاؤ آنا چاہیے کہ یہاں پر دنیا میں یہاں پر دوبارہ گھر میں آ گیا، یہاں کے لوگ تمہیں سمجھے کہ یہ بالکل حج کر کے آ گیا۔ دوسرے کو معلوم کرنا چاہیے کہ میں بھی حج کو جاؤں، فلانا آدمی حج کو جا کے اس طریقے سے بدل گیا، تو یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ حج کر کے آ گیا اور الٹے سلٹے کام ہے، پھر دوبارہ وہی پہلے کی زندگی کرتے رہ گیا، پھر کیا فائدہ؟ تو اس میں بدلاؤ نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ بدلاؤ نہیں آیا، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو دیکھ کے آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے پاس جا کے ان کو درود شریف پہنچا کے آ گیا، تو اب دنیا میں دوبارہ واپس گھر آ گیا، پھر وہی پہلے کے کام کرتے رہ گیا، تو کیا مطلب رہ گیا؟ اتنا پیسہ خرچہ کر دیا، اس کا کیا معنی رہ گیا؟ جاننا پہچاننا چاہیے۔ میں ایک دوسرے کو بڑھ چکنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم حج کو جا کے آ گئے تو دوسرا حج کرنے کی نیت بننا چاہیے تمہارے چال چلن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حد سے بڑھ کر اگر زیادہ بات چیت کہی، دوسرے کو دل کو دکھا دیا ہو تو ایسے بات میں نے کہہ دیا ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔